الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ روزے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں ہر عمل کی شرطیں ہوتی ہیں، ہر عمل کے فرائض اور واجبات ہوتے ہیں، اور ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں۔ جب کسی عمل کو اس کی شرائط، اس کے فرائض، اس کی سنتیں اور اس کے آداب کے ساتھ کیے جائیں تو وہ اعمال مفید ہوتے ہیں، ورنہ وہ اعمال مفید نہیں ہوتے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کرنا گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب ہم وضو کو اس کی تمام سنتوں کے ساتھ کریں۔ اگر ہم نے وضو میں نیت نہیں کیا تو وضو ہو جائے گا، مگر اس کا جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ وضو کے اندر بسم اللہ فرض نہیں ہے، وضو کے اندر بسم اللہ شرط بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ کرنا وضو کے اندر سنت ہے، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو بھی وضو ہو جائے گا، مگر وضو کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز ہے، ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک ہے نماز کا ایسا ہونا جو ہمیں دنیا میں بھی نفع پہنچا دے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آ جائے۔ تلاوت کرنا ایک ہے کہ تلاوت کے مقدار کو ہم نے پورا کر لیا اور روز کی عادت کو پورا کر لیا، اور ایک ہے تلاوت کی شرطوں، اس کی سنتوں اور اس کے آداب کے ساتھ تلاوت کرنا، تو وہ تلاوت بے شمار نفع بخش بن جاتی ہے۔ لہذا ہم کہیں نہ کہیں یہ جانتے ہیں کہ اعمال جو بھی ہوں ان کو نفع بخش بنانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں
جب تک ان شرطوں کو پورا نہیں کیا جائے گا وہ اعمال خاطر خواہ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے، وجوب ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے، یہ الگ بات ہے، اور اس عمل کا کی برکتوں کا اور رحمتوں کا ظاہر ہونا اور نازل ہونا یہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ بالکل یہی حال ہمارے اس روزے کا بھی ہے۔ روزہ ایک وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور روزہ ایک وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کرتے تھے کہ اس طرح کا روزہ رکھا جائے، لہذا اس کے لیے کچھ آداب ہیں، شرطیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ہم غور کریں کہ جب آدمی حج پر جانے لگتا ہے تو حج سے پہلے کچھ کام کرتا ہے۔ کیا کام؟ مثلا حج پر جانے سے پہلے وہ توبہ کرنے لگتا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب آدمی حج پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اگر وہ گالی کا عادی تھا تو زبان کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ بدنظری کا عادی تھا تو وہ نظر کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ فحش کلام کہنے کا عادی تھا تو زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ عام بات ہے، جن حاجیوں پر آپ غور فرمائیں گے عموماً آپ کو یہی حالات نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ایک کام وہ اور کرتا ہے، جن سے کبھی کوئی اختلاف ہوا، کبھی کوئی جھگڑا ہوا تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے یا اس کو بلاتا ہے اور آپسی جو نزاع اور اختلاف ہوا اس کی معافی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو نقصان سہنا پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور اگر کسی کا بقایا ذمہ رہ گیا تو وہ بقایا کو ادا کر دیتا ہے۔ شک پڑ جائے کہ کسی کا ظلماً کچھ ہم نے دبا لیا ہے، ان کے حقوق کچھ زیادہ آ گئے ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے حاجی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے حقوق کو واپس کر دیا جائے، ادا کر دیا جائے۔ حج پر جانے سے پہلے یہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جب ہم حج پر جائیں تو ہمارے حج کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت مجاہدے اور مشقت سے کی جاتی ہے، اور زندگی میں اس کا موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے عمل کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو عمل میں لاوے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اس کو بارگاہ الہی میں قبول ہونے سے روک دے، لہذا وہ عبادت سے پہلے کی تمام شرطوں کو پوری کرتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارے روزے کا ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 توبہ اور استغفار کرنا، جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، جو ہم سے ہو چکے ان پر اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے وعدہ کرنا کہ اے اللہ اب ان کے قریب نہیں جائیں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ اور استغفار کرنا یعنی اللہ سے بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ یہ روزہ شروع کرنے سے پہلے گویا اس کی سنتوں میں ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کی شرائط میں ہونا چاہیے، ہمارے کر دینے سے نہیں ہوگا۔ اور نہ سنتیں کم درجے کی ہوتی ہیں، سنتوں کے فائدے بعض مرتبہ وہ ہوتے ہیں جو وجوب اور شرائط سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔
یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ لہذا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کا بھرپور اہتمام کریں، یہ ہمارے روزے کا حصہ ہے۔ جیسے میں یہ بتلایا کرتا ہوں کہ پیشاب کرنا اور بیت الخلا جانا یہ وضو کی سنت ہے، یہ وضو کی سنت ہے۔ جب آدمی پہلی بار سنتا ہے تو اس کے عقل میں نہیں آتی یہ کیا بات ہے، استنجا کرنا اور آبدست لینا یہ وضو کی سنت ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اس میں حیران ہو جاتا ہے، مگر آپ جتنی بھی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایت تک سب میں یہی بات لکھی ہے کہ استنجا کرنا یہ وضو کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے عمل بتلایا یہ روزہ کی سنت ہے، یہ روزہ کی سنت ہے، توبہ اور استغفار کرنا اور الانتہاء عن المعاصی، الانتہاء عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا۔ جو بھی گناہ ہو رہے تھے، کچھ لوگوں کے الگ الگ گناہ ہیں، کچھ لوگوں کے گناہ آنکھوں سے ہیں، غیر محرموں پر نظریں ڈالنا، اور آج کل اس کا ذریعہ موبائل ہے۔ موبائل کے اندر پکچریں دیکھنا اور فوٹو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، تصویر بنانا بھی گناہ ہے اور تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ہم نے مسائل کو بانٹ دیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ تصویر کا بنانا گناہ ہے اور تصویر کا دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ نہیں، جو غیر محرم عورتوں کی تصویریں ہیں اگر ان کو حقیقت میں دیکھنا گناہ ہے تو پھر ان کی تصویر کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جو علت گناہ کی وہاں پائی جا رہی ہے وہی علت گناہ کی تصویر کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ جب علت ایک ہے تو حکم الگ نہیں ہو سکتا، یہ علماء کرام سمجھ رہے ہیں۔ موسیقی سننا اور اپنے وقت کو کھیل اور گیم میں برباد کرنا یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے رکنا یہ روزہ کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے گناہ اور کان کے گناہ اور پیٹ کے گناہ اور منہ کے گناہ، پیر کے گناہ اور شرمگاہ کے گناہ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے رک جانا یہ روزہ کی سنت ہے۔ اور اگر کسی سے بدمزاجگی ہو جائے، دلوں کی دوری ہو جائے، آپسی اختلاف ہو جائے تو روزہ شروع ہونے سے پہلے اس اختلاف کو مٹا لینا یہ روزہ کی سنت ہے، اور بقائے اور حقوق ان کو ادا کر دینا یہ روزہ کی سنت ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے نیت و ترکن، بس یہ دو چیزیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نیت و ترکن۔ نیت کا معنی آپ جانتے ہیں، نیت کا معنی نیت کرنا اور ترک کا معنی چھوڑنا۔ روزہ کسی عمل کرنے کا نام نہیں ہے، نماز عمل کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ عمل کرنے کا نام ہے، حج اور عمرہ یہ کرنے کا نام ہے، قربانی یہ کرنے کا نام ہے، مگر روزہ کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ رکنے کا نام ہے۔ اس کے اندر وجود نہیں ہے، اس کے اندر عدم ہے۔ یہ وجودی عبادت نہیں ہے، یہ عدمی عبادت ہے، رکنا۔ لہذا جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کو ہمارے عمل کی وجہ سے معلومات ہو جاتی ہے، لہذا وہ لکھ لیتے ہیں، ہمارے عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہی نہیں، ترک کا نام ہے، تو پھر ہمارے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کس عمل میں مشغول ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
الصیام لی، اسی کو فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ فرشتوں کے لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ روزہ اس طرح کی عبادت ہے۔ جب یہ نام ہے ترک کا، تو صرف ترک کرنا یہ کسی مذہب میں عبادت نہیں ہوتا۔ مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کی کچھ عقلیات ہوتی ہیں۔ اگر مذہب کے وہ اصول عقل کے خلاف ہو تو وہ مذہب غلط مانا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی مذہب میں ایک سے زیادہ خدا کی بات کہی جائے تو وہ مذہب غلط مانا جائے گا۔ کسی مذہب میں ظلم کرنے کی بات کہی جائے، کسی مذہب میں نشہ میں رہنے کی بات کہی جائے تو وہ مذہب بداہتاً غلط مانا جائے گا۔ اس پر دلیل طلب کرنے کی اور مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب تو صحیح وہ ہوگا جو قانون فطرت کے مطابق ہو، جو عقل سلیم کے مطابق ہو۔ اور عقل سلیم کیا کہتی ہے کہ کسی چیز سے رک جانا یہ کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ عبادت تو نام ہے عمل کا، اور یہاں پر عمل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف رک جانے کا نام عبادت نہیں ہے، اس میں ایک لفظ اور بڑھا، نیت کرنا۔ نیت کر کے رکنا یہ عبادت ہے۔ لہذا ہم سب سحری میں نیت کرتے ہیں، اور اگر سحری کھانے کا موقع نہ ملا تو رات سے ہی نیت رہتی ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے۔ رات کی نیت بھی کافی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، بس یہ کہ نیت کرنا ہے۔ تو ہم نیت کس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمیں صبح میں روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ نیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آج تو ہم نے ایک اشتہار دیکھا کہ اگر کسی نے روزہ کی نیت ثابت کر دیا تو 1,00,000 روپے انعام لے جائے۔ عجیب بات ہے، بے عقلی کی۔ نیت کے بغیر عبادت کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے الفاظ حدیث شریف سے ثابت نہیں کیا، جو ہم کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، یا اور اس طرح کرتے ہیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان۔ مختلف الفاظ ہیں، یہ الفاظ احادیث مبارکہ کے نہیں ہیں، حدیث شریف سے یہ الفاظ نہیں لیے گئے۔ یہ تو علماء نے عوام کو بتلا دیا کہ اس طریقے سے کہہ لیا کرو، یہ نیت کے الفاظ تمہارے کافی ہو جائیں گے۔ اب اس کے اوپر حدیث شریف طلب کرنا یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم انہی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہوں گے، یقیناً رکھتے ہوں گے، تو آپ بھی کچھ نیت کرتے ہوں گے۔ آپ اپنی نیت ہمیں بتلا دیں، وہ جو بھی نیت بتلائیں گے ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ اپنے الفاظ حدیث شریف سے ثابت کریں، لہذا وہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جو حال عین کا وہی حال غین کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر نوجوانوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اشتہار دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف مستند عالم، معتبر عالم، مستند بات اور معتبر بات کو سنا کریں اور ان کو فالو کیا کریں، ان کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو موبائل اور انٹرنیٹ سے دین کا سیکھنا یہ ایک عقل کے خلاف معاملہ ہے۔ کیسے سیکھیں گے؟ وہاں تو سب کچھ ہے، وہاں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، وہاں غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ آپ فرق امتیاز کیسے کریں گے؟ آپ کے اندر وہ شعور نہیں ہے، آپ کے اندر وہ علم نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اصول اور جزئیات کا استحضار نہیں ہے، لہذا آپ حیران و پریشان ہوں گے۔ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر موبائل کے ذریعے دین کو حاصل کرنے میں گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا راستہ اللہ والوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی کتابیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنا کر دی ہیں۔ ان کے علاوہ اپنے من سے، اپنے خواہش سے، اپنے سوچ کے ذریعے سے ہم یہ چاہیں کہ ہدایت کا راستہ پا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہی نہیں ہے۔ لہذا یقیناً
ہم غلط راستے پر جا پڑیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت کرنا یہ روزے کے ارکان میں ہے، نیت کرنا یہ روزے کا رکن ہے، یہ روزے کی شرط ہے، بغیر نیت کے روزے کا تصور نہیں ہوگا، لہذا نیت تو کرنا ہے اور ہم سب نیت کرتے ہیں، مگر ہماری نیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اب ہم دن بھر کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، اور بیوی کے ساتھ شہوت کو پوری نہیں کریں گے، بس یہ 3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں، جبکہ یہ 3 چیزیں صرف فرض ہیں، یہ 3 چیزیں روزے کا رکن ہیں، اس کے اور سنتیں کہاں گئیں اور شرائط کہاں گئیں؟ آپ نے کبھی کوئی ایسی عبادت دیکھا ہے جس کے اندر رکن ہو، آگے پیچھے کچھ نہ ہو؟ ایسی کوئی عبادت تلاش کرنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو روزے کو ہم نے ایسا کیوں بنا دیا؟ روزے کے اندر بھی شرطیں ہیں، روزے کے اندر بھی سنتیں ہیں، آداب ہیں، جن کو بروئے کار لانا یہ روزے کو صحیح بنانے اور روزے کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جب ہم نیت کریں تو ان 3 چیزوں کے ساتھ کچھ اور بھی نیت کریں۔ وہ کیا؟ وہ یہ بھی نیت کریں صبح میں، رات میں، کہ ہم نیت کرتے ہیں اپنے امارہ کو مغلوب کرنے کی۔ نفس امارہ، ہر انسان کے اندر اللہ نے نفس بنایا ہے، اور نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ انبیاء کے اندر ہے، صدیقین اور شہداء کے اندر ہے، امت کے نیک لوگوں کے اندر ہے، ان کا نفس بالکل مطمئن ہو چکا ہے، اب ان کا دل، ان کا روح، ان کا نفس اتنا پاک ہے کہ اللہ کی تجلیات ان کے سامنے منکشف ہیں، اور ہماری نظروں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی نظروں پر پڑے نہیں ہیں، ان کو اللہ کے تقرب میں فائدہ محسوس ہوتا ہے، اور گناہوں میں پڑنے میں اور شیطان کو فالو کرنے میں ان کو نقصان بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نفس مطمئنہ ہے۔ اور ایک ہے نفس لوامہ، جو عام مسلمان جو کہ گناہوں کا عادی نہ ہو ان کے اندر ہے۔ نفس لوامہ کا کیا کام ہے؟ کہ وہ عبادتوں کی طرف رجحان رکھواتا ہے، لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو گناہ کے اوپر وہ ملامت کرتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، بلا وجہ کر دیا، بچ جاتے تو بہتر ہوتا، دیکھو دل گندے ہو رہے ہیں، اعمال بگڑ رہے ہیں، عبادتوں کی لذتیں نکل رہی ہیں، ایمان کی حلاوت نکل رہی ہے، وہ ملامت کرتا ہے۔ جس کے اندر ایسا نفس ہے اس کے پاس نفس لوامہ ہے۔ اور جو لوگ گناہوں میں پڑے ہیں، عادی ہیں، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے پاس نفس امارہ ہے۔ امارۃ بالسوء، جو امارہ کا معنی حکم دینے والا اور بالسوء کا معنی برائی کا حکم دینے والا، وہ اس کو گناہوں کی طرف لگا کر رکھتا ہے، کبھی کبھار عبادت ہو جاتی ہے، اور جب عبادت ہوتی ہے تو عبادتوں کا لطف بھی نہیں ملتا، اور ایمان کی حلاوت بھی نہیں ملتی، اور مسجدوں سے بھاگنے کی جلدی، اور روزہ کھولنے کی جلدی، اور علماء کی صحبت سے پرہیز، اور جماعت میں جانے سے گھبراہٹ، اور نیک لوگوں کی مجلسوں سے گھبراہٹ، اس کے اندر یہ صفات اور کیفیت پائی جاتی ہیں۔ لہذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس لوامہ تک پہنچنا، اور نفس لوامہ سے ترقی کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچنا، یہ ہم لوگوں کے سپرد ہے، ہم لوگوں کے ذمے ہے۔ انسان کو انسان اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ کمال پر کمال حاصل کرتا رہے، ایک جگہ ٹھہر جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ہمیں ترقی کرتے رہنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے،
جس دن ہم نے کوشش کو ترک کر دیا شیطان کھینچ کر ہمیں پیچھے لے آئے گا. یہی تجربہ ہے اور یہی مشاہدہ ہے. لہذا ہر وقت ترقی روحانی اور دینی اور شرعی اور ملی ترقی کی فکر میں رہنا یہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. لہذا نفس امارہ کو ہرانا ہے، نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے. وہ مغلوب کیسے کریں گے؟ جب ہمیں اس کے مغلوب کرنے کا خیال تو آوے، ہمیں اس کا ہوش تو ہو، ہمیں اس کا فہم اور شعور تو ہو. جب ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں کبھی اس کی فکر اور پرواہ نہیں، تو زندگی گزر جائے گی اور ہم نفس امارہ کے ساتھ دنیا سے کوچ کر جائیں گے. لہذا ہمیں فکر لینا ہوگا. یہ جو روزے آتے ہیں، یہ جو مخصوص دن آتے ہیں، یہ جو اللہ نے مخصوص مقام بنائے ہیں، یہ غالباً اسی لیے ہے کہ جب آدمی ان دنوں میں جائے گا، جب آدمی ان مقامات پر جائے گا تو اپنی تمام چیزوں کو اس دن یاد کرے گا، استحضار کرے گا. لہذا اس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی جس میں سے ایک ہے نفس امارہ کو غالب کرنے کی نیت کرنا. اور نفس امارہ کو غالب کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہے وہ ہے بھوکا رہنا. وہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا. شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ شہوت. شیطان انسانوں کا شکار کرتا ہے شہوتوں کے ذریعے سے، اور شہوتیں طاقتور ہوتی ہیں کھانے پینے کے ذریعے سے. لہذا اگر شیطان سے لڑنا ہے تو سب سے پہلے بھوک سے لڑنا ہوگا. ہم اگر بھوکے رہیں گے، ہم اگر کم کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ شہوتیں ضعیف ہوں گی، کمزور ہوں گی. اور جب شہوتیں ضعیف ہوں گی تو شیطان کمزور ہوگا، وہ ہمارے اوپر غالب نہیں آئے گا. اچھا آپ بتاؤ، جب شیطان ہمارا کمزور ہو جائے، جب شیطان ہمارا مغلوب ہو جائے تو تقوی حاصل ہوگا یا نہیں؟ بالکل نتیجے پر ہم پہنچ گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ روزہ رکھنا ہے. مگر کب؟ جب ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں جو اتنی دیر سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لہذا ایک نیت تو یہ کریں کہ نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے اور اس کی شہوتوں کو دبانا ہے. وہ جو نفس امارہ شہوتیں پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لو اور یہاں بھی چلے جاؤ اور وہ کام بھی کر لو اور یہ بھی کھا لو اور یہ بھی پہن لو، یہ شہوتوں کا غلبہ ہے. شہوتوں کے غلبے کی وجہ سے ہم وجہ جواز تلاش کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی کر سکتے ہیں، کیا یہ بھی کر لیں، کیا اس کی بھی گنجائش ہے. یہ جو ہم لوگ کچھ گنجائش تلاش کرتے ہیں یہ بھی شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. مگر آپ جب سامنے والے عالم یا کسی متقی سے پوچھتے ہیں تو وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ جو گنجائش تلاش کر رہا ہے اس کے اندر شہوتوں کا کتنا غلبہ ہے. جیسے ڈاکٹر بھانپ لیتا ہے کہ یہ جو اتنا مرجھایا ہوا ہے اس کی کتنی بی پی لو ہو سکتی ہے، اس کا کتنا شوگر بڑھا ہو سکتا ہے، اس کے اندر اور کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر بھانپتا ہے اسی طریقے سے علماء حق، علماء ربانیین اپنے آپ کو بھی بھانپتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھانپ لیتے ہیں. اور یہ بھانپ لینا کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ نبض پکڑ کر بتلا دے تو کرامت نہیں ہے، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بتلا دے تو کرامت نہیں ہے. ہم ان کے سامنے اپنے حالات بیان کریں اور وہ دوا لکھ دے اس کے مطابق تو کرامت نہیں ہے. اسی طریقے سے عالم کے سامنے ہم حالات کو بیان کریں، زبان کو کھولیں اور وہ کچھ سمجھ جائے، کچھ لکھ دے تو کرامت نہیں ہے. یہ عام معمولات کی باتیں ہیں، اس میں حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نیت کرنا، اپنے خواہشات کو مغلوب کرنے کی نیت کرنا، یہ روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اپنے تمام لوگوں سے جہاں تک میری آوازیں پہنچ رہی ہیں، کتابوں کے اندر سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان نیتوں کو بڑھائیں.
شہوتوں پر قابو پائیں اور نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس لوامہ تک پہنچیں، اور نفس لوامہ سے ترقی کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تب کیا ہوگا کہ ہمارا یہ روزہ یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچا دے گا۔ لہذا یہ جو آیا ہے لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور یہ دو صفات کا پیدا ہو جانا ہمارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، ہمارے کامیاب ہونے کے لیے ان صفات کا پیدا ہو جانا یہ کافی ہے۔ پھر ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا کھانے پینے کو چھوڑنا اور ہمارا شہوتوں کو ترک کرنا یہ ہمارے کام آئے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم ذمے سے صرف فرض کو ساقط کرے رہیں گے، لیکن بہت سے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وزن کیے جائیں گے تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ لہذا ان عبادتوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان گناہوں کو مٹا لیا کریں۔ ایک بات اور سمجھیں، یہ روزہ یہ باب العبادت ہے، یہ روزہ یہ باب العبادت ہے۔ جیسے وضو کرنا مفتاح الصلاۃ ہے اور ایمان مفتاح الجنہ ہے، اسی طریقے سے مفتاح العبادہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ روزہ ہے۔ روزہ عبادت کا دروازہ کھولتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، پھر تلاوت بھی کرنے لگتا ہے، پھر تسبیح بھی پڑھنے لگتا ہے، اور پھر دیگر جو عبادتیں ہیں وہ سب کا دھیرے دھیرے عادی ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو عبادتوں میں من نہ لگتا ہو، تسبیحات میں، تلاوت میں، نماز میں من نہ لگتا ہو، تو یہ روزے کا دن آ جانا اس کے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ وہ اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھے، یہ دروازہ کھلے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عبادتوں میں اس کا من لگے گا، تلاوتوں میں من لگے گا، تسبیحات میں من لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان سے دوری ہو جاتی ہے اور رحمان سے قربت ہو جاتی ہے۔ جس کو رحمان سے قربت ہو جائے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی طبیعت ہی متوجہ رہنے لگتی ہے۔ لہذا بہت غنیمت موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ شکایتیں ہیں کہ صاحب ہمارا من نہیں کرتا، ہمیں نمازوں سے سستی ہوتی ہے، ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر غفلت ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ روزے کے دن کا آ جانا یہ بہترین چیز ہے ان کے لیے، یہ اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اسی طریقے سے وقت گزرتے چلے جائیں گے، وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور یہ رمضان کے روزے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم روزہ صحیح معنی میں رکھ لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن جب اللہ ہر چیز کا سوال کریں گے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، سکونت کا، نعمتوں کا، تو اللہ بدن کا بھی سوال کریں گے۔ اگر بدن کے سوال سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ملا کہ ہم روزہ رکھا کریں۔ روزہ رکھیں گے تو بدن کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی پھر اس میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ لہذا روزہ رکھنے کا بہترین اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ بڑی عجیب عبادت ہے، اول تو اس میں کرنا کچھ نہیں ہے مگر فائدے بے شمار ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نوم العابد الصائم عبادت، روزے دار آدمی، روزے دار عبادت گزار کا سونا، صرف روزے دار نہیں، روزے دار عبادت گزار کا سونا یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی سانس وَنَفْسُهُ تسبیح، اس کی جو سانس آتی جاتی ہے یہ تسبیح ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا عمل یہ درجہ بدرجہ گنا دو گنا چار گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا
کہ اس کی دعا قبولیت سے خالی نہیں ہوتی، تو روزہ رکھ کر دعا کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حاصل کلام یہ ہوا کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کے ساتھ ساتھ کچھ نیتیں بڑھائیں۔ ایک تو یہ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم موبائل نہیں دیکھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، بد کلامی نہیں کریں گے، جھوٹ، غیبت، نمیمہ، فحش، یہ تمام چیزوں سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس طریقے سے نیت کریں۔ اور دوسرے یہ کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور جنت کو مانگنا اور دوزخ سے پناہ طلب کرنا، جیسے یہ دعا پڑھنا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اس کی کثرت کریں۔ یہ روزے کی سنتیں ہیں، یہ روزے کے آداب ہیں۔ جب ہم روزے کو عبادت بنا کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا روزہ ان مقاصد کو پورا کرے گا جن مقاصد کو قرآن نے بتلایا ہے، اور اگر ہم نے اس کو بھی اپنے منمانی طریقے سے ادا کیا تو پھر ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔